وجوه يومئذ ناظرة وجوہ یومئذ واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے جلدی ادا کریں گے معروف طریقے سے. جو واو مدہ ہے تو حرکات لمبا کریں گے. ہوئی میں ادغام ناقص ہے غنہ ہوگا. ہوئی یو واولین ہے. میم کو جلدی پڑھنا ہے حمزہ یا کی شکل میں معروف طریقے سے جلدی پڑھیں گے. ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور نون سے ملا دیں گے. یہ غنہ ہوگا. ادغام ہے. یومئذ ناظرہ نا الف مدہ ہے تو حرکات لمبا ہے. ضاد را دونوں پر ہیں. را کو تاء مربوطہ سے ملا دیں گے. ہاں میں تبدیل ہو جائے گی. وقفاً ناظرہ ملانا ہو تو ناظرۃ اظہار ہوگا. اور یہ الفاظ وجوہ یومئذ جو ہیں یہ سورۃ العبس اور سورۃ الغاشیہ. سورۃ العبس آیت نمبر 40، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 8 اور اس سے آگے ہوا وجوہ ہی بھی آئے گا ایک آیت چھوڑ کے. تو یہ الفاظ ان دونوں صورتوں میں سورہ عبس میں اور سورہ عبس کے آخر میں اور سورۃ الغاشیہ کے بالکل شروع میں ملتے جلتے ہیں. اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے. الی ربها ناظرہ الی میں لام باریک تو حرکات لمبا کریں گے. ربها میں را پر پڑھیں گے. ہاں الف مد ہے. ناظرہ پہلی آیت میں ناظرہ ہے ضاد ہے اور یہاں پہ ضا ہے. ناظرہ الف مد ہے. ضا را دونوں پورا متبع وقف کریں گے میں ہاں میں تبدیل ہو جائے گی. اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ اب ایک واو کے ساتھ ہے اضافی. ووجوہ واو دو واو ہیں یہاں پہ. جو واو مدہ ہے. ہوئی میں ادغام ناقص ہے جیسے آیت نمبر 22 میں بتایا. یو واولین یومئذ باسرہ. ذم میں تنوین کے بعد با آنے کی وجہ سے اقلاب ہو رہا ہے. با الف مدہ ہے. را پر پڑھیں گے اور تاء مربوطہ پہ وقف کریں گے. یہاں میں تبدیل ہو جائے گی. اور کئی چہرے اس دن مرجھائے ہوئے ہوں گے. ملانا ہو تو باسرۃ اخفا ہوگا آگے تا آ رہا ہے. اور یہ سورہ غاشیہ آیت نمبر 8 اور اسی طرح سورہ عبس آیت نمبر 40 میں یہ الفاظ دیکھیں. تظن ان يفعل بها فاقرة تا باریک ضا پر نون مشدد پہ غنہ. تظن ان يفعل ان میں ادغام ناقص مع الغنہ نون ساکن کے بعد یا آنے کی وجہ سے فا ساکن پہ ہمس ہے. عین لام جلدی پڑھیں گے. عین وسط حلق سے ادا کریں گے. بہا ہا الف مدہ ہے. فاقرہ میں فا الف مدہ ہے. قاف پر ہے. را پر ہے اور تاء مربوطہ ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے. وقفاً تو فاقرہ پڑھیں گے. ملانا ہو تو فاقرۃ اخفا کرنا ہوگا آگے کاف آ رہا ہے. وہ گمان کریں گے یا سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے.